علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اپنے سبھی بیٹوں کو وراثت میں ملی، اور جو شجاعت، جو بہادری حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کو ملی وہ شاید ہی کسی اور بیٹے کو ملی ہوگی۔ ویسے تو امام علی علیہ السلام کا ہر بیٹا علی ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کو ہی صرف ثانی حیدر کا لقب ملا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں حضرت عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ مقابلہ بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے چند اور واقعات بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا، یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ مقابلہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی اگر پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان ہے، جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں پھر وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو، جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، وہاں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا صرف حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا، جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت غازی عباس علیہ السلام، اور اسی حضرت عباس علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اسی خطبے سے آج تک یزیدی لرزتے ہیں۔
حضرت عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر یہ خطبہ دیا تھا: تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا امام علی علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ کیا ہم نے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ایک نظر ان حاجیوں کی طرف بھی کی جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ میں آئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا: اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کعبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ جو خطبے کی دھار سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب صفین میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت دی، حضرت غازی عباس علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا کہ بابا میں جاؤں گا مگر اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی، غازی عباس علیہ السلام لڑے۔ حضرت عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا: مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب حضرت عباس علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی عباس علیہ السلام نے کہا: ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنا دیا۔ آپ نے فرمایا: لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ عباس اب وعدہ کر، جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا: مولا، پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: نہیں عباس، وعدہ کر، اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی حضرت عباس علیہ السلام نے سیدوں کے ساتھ، اتنی محبت تھی امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں آئے اتنا زمین پر نہ چلے تھے جتنا بیویوں کے ہاتھ میں رہا۔ اتنا پیار تھا سید زادیوں کا حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت عباس علیہ السلام کو اٹھانے کا وقت مقرر کیا تھا۔ مغرب تک عباس علیہ السلام کو آپ اٹھائیں گی، ظہرین تک عباس علیہ السلام میرے پاس رہے گا۔ اتنا زمین پہ نہیں چلا تھا جتنا سید زادیوں کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ہر وقت کبھی بڑی شہزادی اٹھاتی، کبھی چھوٹی شہزادی اٹھاتی۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام بیویوں کے صحن سے نکل کر ماں کے حجرے میں آئے۔ سامنے بیٹھی تھی وفا سکھانے والی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو آتے دیکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے اور سلام کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا: اماں سلام۔ بی بی نے فرمایا: عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا: ماں بہنوں کے گھر سے۔ بی بی نے فرمایا: عباس میرے سامنے کھڑا ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ بی بی نے فرمایا: عباس پہلے آپ چھوٹے تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام رو کے کہنے لگے: اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ بی بی نے کہا: نہیں، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، آپ نوکرانی کے بیٹے ہیں، آپ سارا دن ان کے گھر رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتی ہیں، تجھے پالتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ اپنے بابا کے سامنے بھی کبھی نہیں گئی، وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا: اماں معاف کر دیں، آج کے بعد عباس نہیں جائیں گے۔ رات گزر گئی، حضرت عباس علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ صبح شہزادی کی آواز آئی: کلثوم اٹھو، دیکھ عباس خیر سے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ بی بی اپنے گھر سے نکل کے جب ام البنین کے گھر آئی، صحن میں حضرت عباس علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ بی بی دروازے پر رک گئی اور وہاں سے آواز دی: عباس۔ حضرت عباس علیہ السلام پہلے شہزادی کی طرف دوڑے اور پھر ماں کی بات یاد آ گئی
تھوڑا قریب جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے سر جھکا کے کہتا ہے جی آقا زادی۔ بی بی نے فرمایا عباس آپ تو مجھے بہن کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں، جو کہتا رہا وہ معاف کر دیں، آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ بی بی وہاں سے لوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی اور آپ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ بات کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس آج میرے بلانے پر آپ اتنی جلدی آ گئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں آواز دوں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی یہ آواز حضرت عباس علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، حضرت عباس علیہ السلام 3 راتوں تک نہیں سوئے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام پیچھے مسجد میں آتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر آتے تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حجرے میں چلے جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام باہر بیٹھ جاتے۔ آنکھیں کھلی ہوئی 3 راتیں جاگتے رہے۔ جناب فضا دیکھتی رہی۔ بی بی فضا نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں رات کو اٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں عباس علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوتے کیوں نہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بلاؤ میرے عباس کو۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، گردن جھکی ہوئی، آنکھیں بند، ادب سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا جی بی بی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا عباس سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور فرمایا عباس سوئے کیوں نہیں؟ مولا عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام کی کلائی پکڑی اور امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں جا کر فرمایا بھائی کیا فرمایا ہے آپ نے میرے عباس کو کہ وہ 3 راتوں سے سوئے نہیں ہیں؟ میرا عباس جاگا ہوا ہے، وہ کیا بات ہے جو میرے عباس کو جگائے ہوئے ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کیوں نہیں سوئے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے کاندھے کو چوم کر فرمایا عباس تب آپ زندہ نہیں ہوں گے، عباس مدینہ نہ ہوگا، جنگل ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ اتنا مان تھا سید زادوں کا عباس علیہ السلام پر۔ 10 محرم کے دن جب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں مقتل میں جا رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس سچ کہا تھا میرے بابا امام علی علیہ السلام نے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بی بی کیا کہا تھا؟ بی بی نے رو کر فرمایا بابا نے فرمایا تھا 21 رمضان جب میں آخری بار بابا سے ملنے گئی تھی تو مجھے کہا تھا زینب اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹاؤ، میں نے ہٹائی تو میری کلائیاں چومنے لگے، میں نے کہا بابا آج سے پہلے تو کبھی میری کلائیاں نہیں چومی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا آخری بار چوم رہا ہوں، ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ جملے کہہ کر بابا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن عباس میں تیری جوانی دیکھتی، میں تیرا قد دیکھتی، میں سوچتی تھی بابا کہتا تھا رسیاں پہنائی جائیں گی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہنائے گا؟ آج تجھے مقتل میں جاتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب قید ہو جائے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت، بہادری اور وفاداری پر اگر بات کریں تو دنیا میں موجود کاغذ اور قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن شان عباس علیہ السلام کم نہ ہوگی۔ جتنے بھی ہو سکے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے۔